اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. پیچھے اللہ رب العزت نے یہود کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ بدترین مقام رکھتے ہیں کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی طرف سے غضب ہے، اور ان میں سے بعض کو بنا دیا گیا تھا بندر اور سور، اور یہ معبودان باطل کی پرستش کرتے ہیں. یہ اللہ کے ہاں انتہائی بدترین درجہ رکھتے ہیں اور راہ راست سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں. آگے یہود میں سے بھی چند ایک منافق لوگ تھے. بعض اہل کتاب تو ایسے تھے جو کھلم کھلا کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے کہ ہم نہیں مانتے، اور ہر قسم کی دشمنی انہوں نے مول لی ہوئی تھی. لیکن ان یہود میں سے چند لوگ ایسے تھے جو دھوکہ دہی کا کام کرتے، نبی علیہ السلام کے پاس آتے تو اپنے ایمان کو شو کرتے حالانکہ دل میں کفر چھپا ہوتا. تو اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ وہ داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ. جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن حقیقت میں جب وہ آپ پہ داخل ہوئے نا تو کفر لے کر ہی داخل ہوئے تھے. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ اسی کفر کے ساتھ آپ کے پاس سے نکلے ہیں. یعنی جب آپ کے پاس آئے ہیں تو دل میں کفر تھا، جب گئے ہیں تو پھر بھی دل میں کفر تھا. زبان سے بس کہتے تھے کہ ہم کہے ہیں ایمان لے آئے. اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں جو وہ چھپا رہے ہیں، جو دل میں انہوں نے کفر چھپایا ہوا ہے اللہ اس سے خوب واقف. فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جو گناہ کرنے میں اور ظلم زیادتی کرنے میں بہت تیز ہے. یسارعون بہت جلدی کرتے، یعنی انسان کو کفر سے، ظلم زیادتی سے دور بھاگنا چاہیے، لیکن یہ ایسے کرتے ہیں جیسے ظلم اور زیادتی اور گناہ کے بڑے دل دادا ہوں.
کہ یسارعون کہ ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، فی الاسم والعدوان گناہ میں اور زیادتی اور ظلم کرنے میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے میں، اور حرام کھانے میں۔ فرمایا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہت برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں، جو انہوں نے طرز زندگی بنایا ہوا ہے یہ بہت برا ہے۔ لولا ينهاهم الربانیون کیوں نہیں ان کو منع کیا الربانیون ان کے عبادت گزاروں نے، عابدوں نے، والاحبار اور ان کے عالموں نے، ان کے عبادت گزاروں نے اور ان کے علماء نے ان کو کیوں نہیں منع کیا ان قولہم الاسم گناہ کی باتوں سے، واکلہم السحت اور حرام کھانے سے، یعنی ان کے علماء کی جو خاموشی ہے نا ان کے طرز عمل پر، یہ خاموشی مجرمانہ ہے، یہ خاموشی مجرمانہ ہے، یہ خاموشی ان کی بنتی نہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کتنا ضروری ہے۔ اس امت کو امت دعوت قرار دیا گیا ہے، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ جب بھی آپ کسی منکر کام کو دیکھیں، منکر کام کو دیکھیں یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام کو دیکھیں تو وہاں پہ روکنا جو نا وہ بنتا ہے، لیکن اس میں شریعت نے ہمیں کہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ اپنا انداز اچھا رکھیں، بس اوقات نرمی سے بات کریں، بس اوقات اگر ضرورت محسوس کریں تو سختی سے بات کریں، ٹھیک ہے۔ یہ نبی علیہ السلام سے تمام تر ایسے طریقے جو نا وہ دعوت کے طریقے ملتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دعوت دینے میں یہ اسلوب اپناتے تھے اور یہ ٹولز اپناتے تھے۔ تو ان کے علماء نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ تو سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ علماء پر، اور پھر اس امت کی ہر ایک فرد پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرے۔ فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون اور بہت برا ہے جو وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اب آگے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھ لیا کہ یہود یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات کیا ہے، محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ کی ذات کیا ہے، محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، ہم کیا ہیں، غنی ہیں۔ کب یہ بات کہتے تھے؟ تاکہ مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے روکا جائے۔ اللہ کی ذات کیا کہتی ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو، مجھے قرض حسنہ دو۔ اللہ کی تو اپنے کمزور بندوں سے محبت ہے کہ اللہ خالق کائنات اپنے آپ کو اپنے کمزور بندوں کی جگہ پہ رکھ کر اپنی ذات کے لیے مانگ رہے ہیں۔ فائدہ کن کا ہے؟ سٹینڈ کن کو کرنا ہے؟ کمزور افراد۔ لیکن اللہ فرماتے تم یہ قرض حسنہ مجھے دو، ان پہ خرچ کر، ان پہ خرچ کر کے یہ قرض حسنہ مجھے دو۔ تو جب اللہ خالق کائنات نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا نا تو یہود کہنے لگے نعوذ باللہ کہ اللہ محتاج ہے اور ہم کیا ہیں، غنی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود، یہود یہ بات کہنے لگے کہ ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، اور یہ تعبیر ہے کس سے؟ بخیلی سے، کہ اللہ کی ذات نعوذ باللہ کیا ہے، بخیل ہے۔ غلت ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں کہ انہی کے ہاتھ باندھ دیے گئے، یہود کے ہاتھ باندھے گئے ہیں، اللہ کے نہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور انہی باتوں کی وجہ سے ان پہ لعنت کی گئی، انہی باتوں کی وجہ سے ان پہ لعنت کی گئی۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو دونوں کھلے ہاتھ ہیں، ينفق کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں، اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کائنات میں انسان کیا، جانور کیا، ہر چیز
چیز کو اللہ خالق کائنات اس کی روزی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اللہ پہ اگر توکل کرو گے نا، جس طرح اس ذات پہ توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے رزق دے جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتے ہیں۔ پرندوں کو کیسے رزق دیتے ہیں؟ فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا، جب صبح اپنے گھونسلوں سے محو پرواز ہوتے ہیں تو پیٹ سے خالی ہوتے ہیں، پیٹ خالی ہوتے ہیں۔ وتروح بطانا، جب رات کو اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ کیا ہوتے ہیں؟ بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کو روزی دیتا ہے، جو اس کی روزی بنتی ہے، جو اس کی روزی بنتی ہے، جو اس کی خوراک ہے، مالک اس کو کھلا کر جو نہ سلاتے، کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ تو اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، ينفق كيف يشاء، اللہ جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں، لیکن ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، کہتے ہیں کہ بارش کے قطرات اگر سیپ کے منہ میں جائیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ ہیرا بن جاتے ہیں، نگینہ بن جاتے ہیں۔ اور وہی بارش کے قطرات اگر سانپ کے منہ میں جلے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ زہر بن جاتا ہے، وہ زہر بن جاتا ہے۔ اب قرآن مجید تو کیا ہے؟ ابر رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تعلیمات تو کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے کیا ہے؟ بہت بلند ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے اکثر کو جناب وہ زیادہ کر دے گا، زیادہ کر دے گا کیا چیز؟ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، وہ چیز جو تمہارے رب کی طرف سے آپ پہ نازل کی، یعنی قرآن مجید، ان کو کیا زیادہ کر دے گی؟ من ربک، تیرے رب کی طرف سے، طغیان و کفرا، سرکشی اور کفر، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید نے سورہ البقرہ میں بیان فرما دیا قرآن مجید کے دو پہلو ہیں، جو اس کو طلب ہدایت کے لیے پڑھتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، جو اس کو طلب ہدایت کے لیے نہیں پڑھتا اس میں کجی تلاش کرتا ہے نا، اس کی تعلیمات میں اعتراضات کرتا ہے، کجیاں تلاش کرتا ہے، فرمایا یذل بہ کثیرا، یہ کتاب اس کے لیے گمراہی کا سبب بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ٹھیک ہے۔ جو طلب ہدایت کے لیے پڑھے گا اس کو ہدایت ملے گی، جو اس میں کجیاں تلاش کرے گا گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ چیز یعنی قرآن مجید کا نزول کفار کے لیے اور یہود کے لیے ظلم اور سرکشی اور کفر میں زیادتی کا سبب بن گیا، کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں اور انکار کر دیا قرآن مجید کا۔ فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن۔ قرآن مجید نے ہمیں بیان کیا ہے کہ یہ آپس میں یہود اپنی مفاد کے لیے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، وگرنہ یہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان کی دشمنی کی ابتدا آپس میں بھائیوں کی کس بات سے ہوئی ہے؟ حسد اور بغض کی وجہ سے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو چکے، ٹھیک ہے۔ تو آپس میں ان کی دشمنی تب سے شروع ہوئی ہے اور اب بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ مختلف جو ان کے قبائل ہیں یہ تو ایک جگہ سے پانی نہیں پیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہوں نے پانی طلب کیا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اللہ نے 12 چشمے چلائے، ایک چشمہ نہیں چلایا، 12 چشمے چلائے، ٹھیک ہے۔ جب سمندر سے رستہ بنایا تو 12 رستے بنے، ایک رستہ نہیں بنا۔ وجوہات کیا تھی؟ وجوہات یہی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ چلنے کے لیے تیار نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے بیچ میں بغض رکھ دیا اور عداوت قیامت کے دن۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی انہوں نے لڑائی کی آگ بھڑکائی ہے نا، جب بھی انہوں نے لڑائی کی آگ بھڑکائی ہے، اطفاها اللہ، اللہ نے اسے بجھا دیا، اللہ نے اسے بجھا دیا، وگرنہ یہ دنیا کو تماشا بنا کے رکھا ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر کسی نہ کسی کو ہر لمحے مسلط کیے رکھا ہے کہ جو ان کی جونا چھترول کرتا رہا اور ان کو دباتا رہا، ٹھیک ہے۔ وگرنہ یہ دنیا میں فساد پھیلا
آنے سے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ جو نا وہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ رب العزت ایسے فسادیوں سے محبت نہیں کرتے، ان کو پسند نہیں کرتے، اللہ کی انتہائی ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں قرآن مجید کیا کہتا ہے ان کے بارے میں، اور ان سے دوستی یہ جو نا وہ کسی انسان کے لیے بھی جو نا وہ فائدہ مند اور سود مند نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔